ابھی اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ رزمک کا علاقہ ہے، اور رزمک آتا ہے شوال رائفلز کے علاقے میں. یہ جورسڈکشن شوال رائفلز کی گو کہ بنتی ہے، مگر اس ایریا کو جب بھی ہم ٹرائبل ایریا کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں، اب تو خیر بہت سارے نام ہو چکے ہیں، ارسوائل فاٹا بھی کہا جاتا ہے، نیولی مرج ڈسٹرکٹ بھی کہا جاتا ہے، مگر اس تمام تر ٹیریٹری کی اصل پہچان ہے یہاں پر ہونے والی وار اگینسٹ ٹیررزم. وار اگینسٹ ٹیررزم کا جب ذکر آتا ہے تو بہت سارے ملٹری آپریشنز کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگی. عام عوام جو کہ ڈیفنس یا فورن افیئرس کو اتنا ڈیٹیل میں کور نہیں کرتے، ان کو ہمیشہ سمجھانا ہمیشہ ذرا سا مشکل رہا ہے کہ ان تمام جنگی علاقوں کی جہتیں جو ہوتی ہیں، ان کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ان کی اسٹریٹجک چیلنجز جو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کسی بھی ایریا کی ملٹری کو کس طرح سے نبرد آزما رہنا پڑتا ہے. Specifically in this era of propaganda, fake news and war of you can say that social media, آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں یا جس جگہ پر فوج کی عملداری ہوتی ہے تاکہ امن قائم رہے، وہاں پر ہمہ وقت کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج کے پروگرام میں اسپیسیفکلی آپ کو ایک بیٹل پروسیجر بتائیں گے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا. اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جس کو ہم مزید شرنک کر کے IBO بھی کہتے ہیں، وہ دیکھنے میں بڑا سادہ لفظ لگتا ہے. لوگ اس کو فیشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے IBO میں. تو آج ہم آپ کو IBO میں بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا ایک پروسیجر ہے، لینتھی پروسیجر ہے، ایک سٹیٹک نہ رہنے والا، کانسٹنٹ مگر ہر وقت ایک حرکت میں رہنے والا پروسیجر ہے. اور اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ جس ایریا میں خیڑی ہوں، اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آن اسپیسیفک گراؤنڈز اس وقت ویژن عزم استحکام کے انڈر ہمہ وقت یہ IBOز ہوتے ہیں. یومیہ 126 کے قریب IBOز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ تمام دہشت گرد جن کو یہاں سے مار بھگایا گیا تھا، ان کا دوبارہ ایک فورن ایلیمنٹ کے تعاون سے پاکستان میں ان کو دوبارہ سے انڈکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ امن عامہ تو خراب ہوئی ہو مگر عالمی برادری کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے. تو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں رزمک شوال رائفلز اینڈ وی آر ڈوئنگ سمر اسپیشل وتھ سمیرہ خان. اچھا سر، جسٹ اے کینڈڈ کوشچن، یہ خوارجیوں کو مارنے سے امن قائم ہو جائے گا؟ کامیابی کتنی ملے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مکمل طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس گڈ ٹو بی لائک دیٹ؟ دہشت گردی کی اگر ہم خاتمے کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس میں جب تک آپ آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک ہماری ڈومین ہے اس میں دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے ہی امن کی طرف جو سٹیپس ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اس علاقے سے افواج پاکستان تو کہیں نہیں جاری جب تک امن نہیں ہو جاتا، وچ افیکٹولی مینس کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ خاجی ایک ایک کر کے اپنے انجام تک پہنچیں گے. اور ان کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے اسٹیٹ کے خلاف جو مضمون مقاصد ہیں یا جو جدوجہد ہے وہ لا حاصل ہے. سر، مقامی آبادی کی بات کرتے ہیں، کیا ان کے خیال میں انسداد دہشت گردی کی جو تمام تر کارروائیاں ہیں فوج کی، اس کی وہ حمایت کرتے ہیں؟ جی بالکل. آئی وڈ سے کہ یہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے. انہیں اس چیز کا مکمل ادراک ہے کہ یہ دہشت گرد اپنے مضمون مقاصد کی خاطر اس علاقے کے امن کے درپے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے یہ علاقہ اپنے فل پوٹینشیل کو نہیں پہنچ پا رہا. پھر چاہے وہ یہاں پہ ترقیاتی کام ہو، اس علاقے کا کی قدرتی نیچرل بیوٹی کا آپ دیکھیں تو ایک اس میں ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ بننے کے تمام انگریڈینٹس موجود ہیں، یا پھر چاہے یہاں پہ جتنے منرلس ہیں، معدنی وسائل ہیں، ان کا فائدہ عوام تک پہنچنے کی بات ہو. یہ تمام چیزیں عوام یہاں کی سمجھتی ہیں اینڈ دے فلی سپورٹ آور کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس. اچھا سر، لوکل پاپولیشن کی جو حمایت ہے اس کو حاصل کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگ اس میں کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ واٹ آر یور ایفرٹس؟ دیکھیں، دا بگیسٹ سروس اور ایکشن از ایلیمینیشن آف دا ٹیررسٹ.
اگر ہم نان کائنیٹک ڈومین کی بات کریں تو اس میں بھی ہم اپنی مقدور بھر کوششیں کرتے رہتے ہیں. جو مختلف سماجی شعبے ہیں اس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ تعلیم ہمارا اولین فوکس ہے, اور اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک بوائز ہاسٹل ہے جس میں 120 کے قریب لوکل اسٹوڈنٹس اس وقت زیر تعلیم ہیں. پھر ایف سی کا ہم نے ایک چھوٹا سا پبلک اسکول بنایا ہوا ہے جو ان کو کوالٹی ایجوکیشن یہاں کے بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ہیو این آئی ٹی پارک, چھوٹا سا آئی ٹی پارک ہے. اس میں 25 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جس میں بچے اور بچیاں دونوں ہیں, اور وہ ڈائریکٹ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ سے آن لائن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اینڈ جب ہم ان کے سیکھنے اور کے جذبے کو دیکھتے ہیں, ان کی لگن کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں آپ کہنے کہ حقیقتاً بہت خوشی ہوتی ہے. سر لاسٹ کوشچن, بٹ آئی ووڈ اپریشیٹ پریسائز رسپانس ٹو دیٹ. اس اتنے مشکل علاقے میں جب آپ تعینات ہوتے ہیں تو کن چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو؟ جی چیلنجز تو آکوپیشنل ہیزرڈ تو اپنی جگہ پہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو ان خارجیوں کی جو پوشیدہ موومنٹ ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا از اے چیلنج, بٹ وی آر ویل ریسورسڈ. ہمارے پاس ایک بہت آپ کہنے کہ اسٹرانگ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, ایک ایفیشینٹ سرویلنس گرڈ ہے جس کی مدد سے ہم ان کی موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اینڈ دین وی کل دیم. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اپنے پیاروں سے دوری پرولونگ پیریڈ کے لیے وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. بٹ ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دا فیملیز آف دی آرم فورسز جو یہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہم کن خطرات میں ہیں, کس طرح ہم اپنے فرائض کس طرح انجام دہی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی دے سپورٹ اس, دے پرے فار اس, دے پرے فار آر سکسیس. اور ان کی یہ جو سوچ ہے یا ان کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے ایک سورس آف اسٹرینتھ ہوتی ہیں. اور فائنلی آئی وڈ سے کہ یہ رزمک آتے ہوئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کافی دور واقع ہے. یہاں تک آنے کے لیے ایک آپ کو جو ہے نا لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑتا ہے, اور یہ جو روٹ ہے وہ خطرات سے خالی نہیں ہے. یہاں تک آتے ہوئے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس پورے روٹ کی ہمیں پراپر جو بی ڈی بام ڈسپوزل اسکواڈس ہیں ان کے ذریعے جانچ کرنی پڑتی ہے. مختلف راستوں میں ہمیں پکٹس لگانے پڑتے ہیں تاکہ ہماری موو کی سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے. سو دیز آل دیر آر چیلنجز, بٹ آئی وڈ سے کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود ہم پرعزم ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن لانے کے لیے اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پہ کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے جو بھی ہمارا رول ہے وہ اس کو ہم بھرپور طریقے سے انجام دیں. تھینک یو سو مچ کرنل محمد طیب, کمانڈانٹ شوال رائفلز. اور صرف سر آپ کے گھر والے نہیں, وی آر آل پریئنگ فار یور سیفٹی اینڈ فار each and every soldier you are having in your company. I'm glad we spoke to you. اور یہاں سے اب we are signing off with کرنل محمد طیب. پروگرام ہمارا جاری رہے گا. رزمک شوال میں آپ دیکھیں گے ہم آپ کو, جس کا ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن in the procedure of kinetic measures to eliminate terrorism from a certain region, from a certain area, وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوگا کہ you will see embedded journalists to carry on or to cover the entire battle procedure in the way that comes. تو آپ کو سما اسپیشل کے اس پروگرام کے اندر لیے چلتے ہیں, اور سینئر آفیشل کے اس انٹرویو کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو تمام تر پروسیجرز دکھاتے ہوئے چلتے ہیں. جس علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں بہت دشوار گزار علاقہ ہے, اور کسی بھی ملٹری کا جو سب سے ایک ٹف اس کے پیشنس کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی موومنٹ کے لیے کیا ذرائع استعمال کر رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی تو ہے ہی ہے, روزانہ کے بدلتے ہوئے چیلنجز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اسی لیے اس وقت ہم موجود ہیں اس جو ایک ڈیو ٹو دی سینسٹیوٹیز میں بہت زیادہ نیٹی گریٹی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ ہم اس وقت کس وسنٹی میں موجود ہیں, مگر یہ کنٹرول روم آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس سارے آپریشن کا, اس کو آپ دل اور دماغ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر یہ ساری پلاننگ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. میرے ساتھ اس وقت بریگیڈ میجر یاسر موجود ہیں. یاسر, آپ اس ساری پلاننگ میں
ایک انیشیٹر کا رول پلے کرتے ہیں. اور اس وقت جتنی بھی اسکرینز ہیں ان کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پاکستان سے باہر بھی, ان کو آپ یہ بتائیں, ان کو آپ اپنی ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں کہ ان تمام تر خارجیوں کی موومنٹ جب نقل و حرکت شروع ہوتی ہے آپ لوگ اسے ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں, اور ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں اس تمام تر پلاننگ کا, اس تمام تر برین اسٹارمنگ کا میسج جو ریلے کرتے ہیں آپ لوگ, ایک بڑا سلسلہ ہے, اس کے اندر ساری ڈیٹیلنگ بہت حساس ہے. یہ بتائیے گا کہ تھرمل امیجنگ کیمراز کی مدد سے ایک تو اس کے بعد سے آپ لوگوں کو کتنا ہیلپ آؤٹ ہوا ہے ان دہشت گردوں کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا اور ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں بھی, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے I'll ask you a couple of more questions about your successful operations along with your officials. دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ دا پلیس ویئر وی آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ از اے کنٹرول روم وچ ایکچولی از اے نرو سینٹر, اور آئیز اینڈ ایئرز بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بڑا امیکیبلی اس کو پہلے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ کیمرے لگیں گے تو وہ ساری اے او آر کو ہم کور کر سکتے ہیں, اس کے اندر بلائنڈ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پلس اوور لیپنگ کر کے اس کو دیکھا جاتا ہے تاکہ 100% سرویلنس گرڈ اسٹیبلش ہو سکے. دوسرا جو پروسیجر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے تھریٹ جنریٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ آلریڈی الرٹ ہوتے ہیں اور ہمارا بھی دھیان اور توجہ اس طرف رہتا ہے. اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی موومنٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر ان کیمروں کی مدد سے وہ موومنٹ جب ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہم اپنا پلان ایک پریزنٹ کرتے ہیں جو بالا کمانڈر کو دکھایا جاتا ہے, ان کا ڈیسیژن لیا جاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو وے کر کے اپنا ڈیسیژن دیتے ہیں اور اس کے مطابق ایگزیکیوشن ہوتی ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ جو اس سارے کنٹرول روم کا وہ یہ ہے کہ جب آپریشن چل رہا ہوتا ہے تو آن گراؤنڈ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان ٹائم لینے میں یہ کمانڈر کو آئیز اینڈ ایئرس کا کردار ادا کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کی سچویشن کو دیکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں اور فردر جو ہم نے اس کے اوپر ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. اچھا یاسر, مجھے یہ بھی بتائیے گا, ہم although کہ I'll ask you all the relevant questions about all these modern technologies جو کہ ابھی آپ لوگوں نے ان پلیس کیے ہیں, and I mentioned thermal images کی جو کیمرہ آپ لوگوں کے پاس ریئل ٹائم فوٹیج آتی ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ on behalf of terrorist, اگر اس وقت میں ایک ٹیررسٹ بن کے سوچ رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کو ٹریپ اینڈ انگیج کرنے کی پالیسی بھی سوچوں گی کہ میں آپ کو ٹریپ اینڈ انگیج کہیں اور کروں اور کاروائی میں کہیں اور کروں. ایسے سچویشنز آتی ہیں سامنے, دین واٹ ایگزیکٹلی آئی ونس اگین ڈیو ٹو دی سینسٹیوٹیز میں ساری ڈیٹیلز نہیں پوچھوں گی, مگر آپ کے پاس اس کا میک شفٹ ارینجمنٹ پھر ہے, ڈو یو نیپ دیم؟ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بتایا آئی کین ناٹ ایکسپلین دا کمپلیٹ پروسیس, بٹ یس اس کے لیے ضرور ڈیو ویٹیج دی جاتی ہے. اور جب ہم پلاننگ پروسیس میں کمانڈر کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو دس از ون آف دا کارڈینلز وچ از دیئر ان ہز مائنڈ, جس کو وہ وے کرتے ہیں کہ آئدر اٹ از اے ٹریپ یا وہ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کر کے ہی ڈیسیژن فائنل کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا I mentioned about the area. رزمک شوال has always been the toughest area due to the presence of terrorist خوارجیوں کی. کیوں؟ کیونکہ it is right near by the international border of Pakistan and Afghanistan, اور جب فینس نہیں تھی تب اور زیادہ پرابلمز ہوتی تھی ملٹری کو کہ اس ایریا میں اس انفلٹریشن کو کیسے روکنا ہے, کیونکہ دس رزمک شوال ایریا پلیز اے بفر زون رول فار دی ادر پارٹس آف سیٹلڈ ایریاز آف پاکستان, کہ اگر یہی کراس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تو ان کے لیے کہیں جانا اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنا مشکل نہیں ہے. اس ایریا میں آپ لوگوں کا آپریشن سکسیس ریشو جو ہے وہ کیا رہا؟ اس کے بعد I'll mention about I'll ask you about different operations. Alhamdulillah, I'll not go into the exact numbers, but یہ ہے کہ in the last couple of months alhamdulillah we have been very successful. اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس ایریا کا امپیکٹ ڈائریکٹلی سیٹلڈ ایریاز کے اوپر ہے, تو اس کے اندر اس چیز کا ہمیں مکمل طور پہ ادراک ہے اور یہ بیسیکلی ہماری ذمہ داری کو بڑھاتا بھی ہے, جس کی وجہ سے ہم دن رات اسی تگودو میں رہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ توجہ سے کریں گے اور صحیح طریقے سے کریں گے تو ہی وہ جو امپیکٹ باقی جگہوں پہ نہ جانا ہے وہ اس کو ہم انشور کر سکیں گے. تو الحمدللہ تھنگز آر کوائٹ فائن. اچھا ویورز, ابھی میں تھوڑا سا I'll take a step back, میں کیونکہ now it's ہز رسپانسبلٹی. ہمیں جتنی ابھی تک کچھ آپریشنز میرے نالج میں آئے ہیں, اسپیسیفکلی آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ couple of very successful military operations that they were conducted on the basis of intelligence based operations, جس میں انہوں نے بہت ریمارکیبل کامیابی حاصل کی ہے. اور میں ایریا کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ونس اگین a lot of sensitivity depends on all these details. As a war correspondent I have spent more than 2 decades here, اور اب
کھل کر بات کرنی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ڈیو ٹو دس سوئل آف افغانستان وہاں سے ایک بہت اوپننیس کے ساتھ ٹیررسٹ موومنٹ پاکستان کی طرف پش کی جاتی ہے, اور اس کے اندر لوکلز کو جذباتی طور پر بھی بھڑکایا جاتا ہے تھرو دیئر سرمنز, تھرو دیئر اسپیچز, تھرو سوشل میڈیا. ایک منظم قسم کا پروپیگنڈا ہے, آن گراؤنڈ بھی چل رہا ہے اور ڈیجیٹل لیول کے اوپر بھی چل رہا ہے. تو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم اور فزیکل ٹیررزم, دے آر گوئنگ ہینڈ ان ہینڈ رائٹ ناؤ.